السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا، عقل دی، صحت دی، علم دیا، ایمان دیا اور علم کے رستے پہ چلنے کا شوق دیا اور ہمیں سیکھنے کے قابل بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں تبدیلی آ جائے، ہمارے ظاہر میں تبدیلی آ جائے، ہمارے اخلاق اس کے مطابق ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمارے معاملات، ہمارے رویے، ہمارے تعلقات، وہ ساری چیزیں اس کے مطابق ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم انسانوں پر دو طرح کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایک ہماری ذمہ داری ہمارے خالق سے متعلق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور ہمیں اسی کی طرف واپس پلٹ کر جانا ہے، اور ایک دن اسی کے سامنے ہم نے جا کر کھڑے ہونا ہے۔ اس میں کوئی شک ہی نہیں، ہم خود سے خود نہیں بنے، ہم خود سے خود اس دنیا میں نہیں آئے، ہمیں ایک مقصد کے لیے یہاں لایا گیا ہے اور ہمیں وہ مقصد پورا کرنا ہے، کیونکہ جو چیز اپنا مقصد پورا نہیں کرتی وہ تباہ ہو جاتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ بیکار ہو جاتی ہے اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہتی۔ مثال کے طور پر آپ بہت قیمتی مشینری خرید کر گھر لاتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن آپ اس کو پلگ ان کرتے ہیں، اسے چلانے کی کوشش کرتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر حربہ اختیار کرتے ہیں، وہ نہیں چلتی، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ واپس کر دیتے ہیں۔ لیکن کچھ دکانداروں کی پالیسی ہوتی ہے نو ریٹرن پالیسی، یہ واپس بھی نہیں ہو سکتی، پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو سٹا کے رکھ دیتے ہیں یا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں۔ ایسی چیزیں تو گھر میں ایک بوجھ بن جاتی ہیں، تو کباڑ خانہ بنا دیتی ہیں گھر کو، اگر ہم بیکار چیزوں سے گھر کو بھر لیں، کیونکہ گھروں میں اتنی جگہ تو نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو بیکار چیزیں رکھنے کی جگہ تو نہیں ہے نا، کارآمد چیزیں ہی رکھنی ہوتی ہیں۔ تو یہی حال انسانوں کا ہے، اگر انسان کارآمد نہ ہو، انسانوں کے فائدے کے نہ ہو، اپنی زندگی کے مقصد کو پورا نہ کریں، اللہ کی عبادت کرنے والے نہ ہوں، تو پھر ان کا ٹھکانہ جنت نہیں ہو سکتا، وہ کباڑ خانے کی نظر ہونے والے ہی ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے بچائے کہ ہم بیکار ہوں یا اپنی زندگی کو بیکار کاموں میں ضائع کریں یا فضول کام کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا اطاعت گزار بنائے، ہمیں اپنا شکر گزار بنائے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے احکامات شرعیہ پر چلنے کی توفیق دے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمیں اس نے دیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے احکامات کونیہ یعنی قدر، ہماری تقدیر کی اقدار مؤلمہ جن کو کہتے ہیں، تکلیف دینے والی وہ چیزیں جو ہمیں زندگی میں ناپسند ہوتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دونوں ہی چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ قرآن و سنت بھی اللہ کی طرف سے ہے، اس کو ہم خوشی سے قبول کر رہے ہیں الحمدللہ، لیکن بعض اوقات زندگی میں ایسے موقع آ جاتے ہیں کہ جس میں صرف احکام کو ماننا ہی نہیں ہوتا، یعنی احکام شرعیہ کو ہی نہیں ماننا ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کونی اور قدری یا ہماری تقدیر سے متعلق اللہ کا حکم جاری ہو جاتا ہے ہمارے بارے میں، اس کو بھی ہمیں ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے۔ کچھ چیزیں ایکسپٹ کرنی پڑتی ہیں، وہ بدل نہیں سکتی، وہ ہمارے امتحان کے لیے ہوتی ہیں، اس لیے ان کو ماننا ہی پڑتا ہے اور ان کے ساتھ زندگی نبھانی ہی پڑتی ہے۔ تو بات یہ تھی کہ بحیثیت انسان ہماری دو ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تو وہ جو ہماری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ تعلق سے متعلق ہے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کی حد المقدور کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھیں۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، جن کو توفیق استطاعت ہے قربانی بھی کرتے ہیں، حج عمرہ بھی کر آتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور بھی جو کام کرنے چاہیے کر لیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ذات کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، ہم علم حاصل کر رہے ہیں، ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم حج کر کے آ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ خود ہماری اپنی ذات کو ہوتا ہے نا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارا ایک طرح سے ذاتی فعل ہے اور اس کا تعلق ہماری ذات سے ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر کچھ حقوق اور کچھ فرائض عائد کیے ہیں جن کو نبھانا بڑا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک ان کو صحیح طور پر نہ نبھائیں ہماری عبادات
پوری طرح ہمیں فائدہ نہیں دیتی. یعنی عبادات ایک چیپٹر ہے، لیکن جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسرا حقوق العباد ایک دوسرا چیپٹر ہے، اس کو بھی نبھانا بہت ضروری ہوتا ہے. مثلاً ایک بچی جب قرآن پڑھتی ہے، مثلاً آپ سب نے قرآن مجید پڑھا، آپ نے اس کی تلاوت اچھی طرح کرنی سیکھی، آپ کی تجوید بہت اچھی ہو گئی، آپ نے قرآن حفظ کر لیا، آپ نے قرآن مجید کے معنی یاد کر لیے، آپ نے تفسیر کو سمجھ لیا، آپ نے ٹیسٹ دیے، آپ پاس ہو گئے، آپ نے کوئی پوزیشن بھی لے لی، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سارے کام کا فائدہ کسی اور کو کیا؟ کسی اور کو تو فائدہ نہیں. یہ سب کچھ آپ نے کیا تو کس کے لیے کیا؟ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. اپنے طور پر آپ سمجھتے ہیں، آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میری زندگی میں بہت تبدیلی آ گئی ہے اور میں تو بالکل بدل چکی ہوں، قرآن پڑھ کر میں تو ایک اور ہی انسان بن گئی ہوں. یہ بات کرتے ہیں ہم، اور کافی حد تک سچ بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن دلوں پہ جب اترتا ہے تو دل بدل جاتے ہیں. قرآن جب ہماری روح میں سماتا ہے تو پھر ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے، ہمارے اندر ایک اطمینان پیدا ہو جاتا ہے. لیکن بات ابھی بھی ادھوری ہے، کیونکہ ہمیں صرف دلوں کی اصلاح کے لیے مکلف نہیں کیا گیا. وہ اگرچہ بڑا امپورٹنٹ ہے، پہلا قدم ہے، ضروری ہے، اور صرف نماز روزے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے گھر کے باہر ایک بڑی دنیا ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں. اگر ہمارے وہ تعلقات ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہیے کہ اگر ہماری زندگی میں حقوق العباد کے حوالے سے کوئی تبدیلی نہیں آئی، انسانوں کے ساتھ ہمیں نبھانا نہیں آیا، انسانوں کے ساتھ رہنا ہم نے نہیں سیکھا، اور ہمیں آتا ہی نہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیسے حسن سلوک کریں، والدین کے ساتھ کیا کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ کیا کریں، بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے شوہر کے رشتہ داروں کے ساتھ، تو پھر ہماری زندگی میں کمی رہ گئی نا. تو اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ آپ کو اس سے دیندار نہیں سمجھیں گے کہ آپ نے قرآن حفظ کر لیا ہے، یا آپ تہجد گزار ہو گئی ہیں، یا آپ روز میں اتنی تسبیحات پڑھ رہی ہیں. وہ ایک حد تک ہوگا، وہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کو کہیں گے کہ ہاں یہ مذہب کی طرف مائل ہو گئی ہے لڑکی. لیکن آپ کو حقیقی دیندار کب سمجھیں گے؟ جب آپ کا معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہوگا، جب آپ ان کے حقوق ادا کرنے والی ہوں گی. اب یہ حقوق تو بہت سارے ہیں، آج میں چند باتیں کروں گی رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق، جو ہمارے قریبی ہیں، ہمارے آس پاس رہتے ہیں. اور ان رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ آپ سب کو آتا ہے، وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی. صلہ کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا، ٹھیک ہے، اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ چمٹ جائے، یعنی اس کو اس کے ساتھ چمٹا دینا. اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے ہجران، حجرہ، وصلہ اور حجرہ. وصل اور حجر کی داستانیں آپ نے لٹریچر میں لفظ پڑھا ہوگا. وصل ہوتا ہے کسی کے ساتھ، کسی دوست کے ساتھ، کسی رشتہ دار کے ساتھ ملنے کا، اور حجر ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینے کا، جیسے آتا ہے وَہْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، ٹھیک ہے. اور رحم آپ کو پتا ہے کہ وہ عضو ہے ان ماں کے پیٹ کے اندر جس میں بچہ پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے اور پھر باہر آتا ہے. تو مراد جس سے یہ ہے کہ جو رشتے ماں کے تعلق سے، اور ماں اکیلے تو بچہ نہیں پیدا کرتی نا، تو پھر ساتھ ہی یعنی ماں اور باپ دونوں کے ملاپ سے ہی انسان وجود میں آتا ہے. تو اس لیے وہ رشتے جو ماں اور باپ کے تعلق سے ہمارے بنتے ہیں وہ رحم کے رشتے کہلاتے ہیں. اور ان کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ جڑ کے رہنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. تو صلہ رحمی جو ہوتی ہے وہ کبھی خدمت کر کے ہوتی ہے، کبھی مال خرچ کر کے ہوتی ہے، کبھی صرف ملاقات کر کے ہوتی ہے، اور کبھی صرف سلام، دعا، عید مبارک کر کے ہوتی ہے. اب جو رشتہ دار تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ تو آپ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، اگر ان کی کوئی ضرورت ہے تو پوری کر دیتے ہیں، ان کو کوئی مدد چاہیے یعنی ان پہ مال بھی خرچ کرتے ہیں. لیکن وہ رشتہ دار جو دور چلے جاتے ہیں، آج کل تو ہر گھر میں سے کوئی نہ کوئی رشتہ دار یا دوسرے گاؤں میں ہے، یا دوسرے شہر میں ہے، یا دوسرے ملک میں ہے. یعنی دنیا بہت بکھر گئی ہے، بہت پھیل گئی ہے، آبادیاں بھی بڑھ گئی ہیں، اور ضروریات بھی انسان کی مختلف ہو گئی ہیں. اس لیے کوئی اس میں برائی نہیں، قباحت نہیں،
کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر ایک جگہ مشکل ہے رہنا تو دوسری جگہ انسان ہجرت کر جاتا ہے. اس لیے ان رشتہ داروں کی نہ تو ہم خدمت کر سکتے ہیں، بعض اوقات انہیں ہمارا مال نہیں چاہیے ہوتا ہے، لیکن وہ وہاں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. آپ کے وہ رشتہ دار جو دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اور خاص طور پر بڑا ہی رحم آتا ہے ان مردوں پر جو اپنے بیوی بچوں کی خاطر کمانے کے لیے ساری ساری زندگی پردیس میں گزار دیتے ہیں. کبھی سال بعد، کبھی 2 سال بعد، کبھی 3 سال بعد، مہینے کی چھٹی آئے، 2 مہینے کی چھٹی آئے اور پھر چلے گئے. بعد میں بچے پیدا ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے باپ کی شفقت، باپ کی محبت نہیں دیکھی ہوتی. وہ سمجھتے ہیں سب کچھ ہماری ماں ہی ہمارے لیے کرتی ہے، لہٰذا باپ کے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بعض اوقات باپ کے ساتھ کوئی بانڈنگ بھی نہیں ہوتی. باپ کبھی کبھار آتے ہیں، وہ آ کے لاڈ پیار کرتے ہیں، بہت کچھ دے جاتے ہیں، یا پھر ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں. تو وہ ایک کنیکشن اس طرح نہیں بنتا. الحمدللہ ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ اب دور بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی کنیکٹ کرنا مشکل نہیں رہا. تو ہم سلام کے ساتھ، پیغام کے ساتھ ان کے ساتھ تعلق اپنا جوڑے رکھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح علماء نے اس کو وسعت بھی دی ہے کہ جو رشتہ داری ہے وہ صرف نسب سے نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سسرال سے بھی ہے. یعنی ہسبینڈ وائف جو ہیں وہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت کے رشتہ دار، یعنی عورت کے ماں باپ، بہن بھائی، اور پھر شوہر کے، یہ دونوں ایک دوسرے کے رشتہ دار بن جاتے ہیں. یعنی شادی کے ذریعے نئی رشتہ داریاں وجود میں آتی ہیں، اور صلہ رحمی کا یہ سلسلہ اور وسیع ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شادی کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی کہا ہے، اور نسب و سحرہ کا لفظ ساتھ ساتھ بھی قرآن میں آیا ہے. تو جہاں نسب کی اہمیت ہے وہاں سحر کی بھی اہمیت ہے. تو اس لیے ابن منظور ایک لغوی ہیں، وہ لغوی اور اصطلاحی معنوں کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک کنایہ ہے. یعنی صلہ رحمی صرف لٹرل میننگ میں نہیں لی جائے گی، یہ ایک کنایہ ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں. ان پر شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے احوال کی رعایت کرنا، اگرچہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں. یہ کتنی جامع تعریف ہو گئی. یعنی صلہ رحمی میں کیا کچھ آ گیا، کیا سمجھ میں آیا؟ دوبارہ بتاؤں کہ یہ ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں، یعنی صلہ رحمی کیا ہے؟ ان رشتہ داروں کے بارے میں احسان کرنا جو نسبی ہوں، یعنی نسب کے تعلق سے ہوں، اور سسرالی ہوں. یا نہیں، اور کیا کرنا ان کے ساتھ؟ ان پہ شفقت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کے حالات کی رعایت کرنا. یعنی اگر غریب ہیں، بیمار ہیں، پریشان حال ہیں تو ان کے مطابق ان سے ڈیل کرنا، معاملہ کرنا، اگرچہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں، چاہے وہ برا کرتے ہوں، پھر بھی جوڑ کے رکھنا، پھر بھی تعلق قائم کرنا. ایک بات جو بڑی عام ہو چکی ہے، بہت سننے میں آتی ہے، اور یہ بعض اوقات دین پڑھی ہوئی لڑکیاں کوئی ادھر ادھر کی بات سن لیتی ہیں تو وہ دہرانا شروع ہو جاتی ہیں. ہم پر ساس کی کوئی ذمہ داری نہیں، ساس کی خدمت کرنا ہمارا فرض نہیں، یہ تو صرف شوہر کا فرض ہے. ٹھیک ہے، شوہر کا ہے، اس کو گھر بٹھا دیتے ہیں، وہ اپنی ماں کی خدمت کرے، اور آپ باہر جا کے جاب کریں، آپ جا کے مردوں میں گھلے ملیں، اور وہ گھر بیٹھ کے تھوڑی بہت ماں کی خدمت کر کے پھر وہ بھی اپنا موبائل اٹھائے اور عورتوں سے بات چیت شروع کر دے. کیسا فساد شروع ہوگا؟ گھر ٹوٹے گا یا نہیں؟ گھر میں بے چینی ہوگی یا نہیں؟ گھر میں بد اعتمادی ہوگی یا نہیں؟ یعنی بعض اوقات ہم صرف فتووں پہ چلنے لگتے ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں اور نہ دین کے وسیع معنی سمجھتے ہیں. اب اس ڈیفینیشن کی روح سے سسرالی رشتہ داروں پہ شفقت کرنا، بعض اوقات ساس سسر بوڑھے ہو جاتے ہیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا. یہ اپنے ماں باپ کے لیے تو ہے ہی، لیکن سسرالی ماں باپ بھی اگر آپ کے گھر میں رہتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، اپنی کیئر نہیں کر سکتے، تو کیا ان کے ساتھ ہم نمبر 2 سلوک کریں گے؟ کیا ہمارا اخلاق ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارا ضمیر اس کی اجازت دیتا ہے؟ بعض اوقات لڑکیاں اپنے بچوں کے بارے میں تو بہت پوزیسو ہوتی ہیں، تو میں ان کو یہی سمجھاتی ہوں، دیکھو ایک دن ان بچوں نے بھی بڑے ہونا ہے اور آپ نے اور بڑے ہو جانا ہے. آپ اس کنڈیشن کو پہنچیں گے جہاں آج آپ کے ساس سسر پہنچے ہوئے ہیں، اور آپ کے بچے اس پوزیشن پر ہوں گے جس پر اس وقت آپ ہیں.
بس اس وقت کو یاد رکھیں. آپ اپنے لیے کیا چاہیں گے کہ ہمارے بچے ہمارے ساتھ کیا کریں. بہت دفعہ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ جب بچیوں کی شادی ہو جاتی ہے وہ اپنے بچوں میں اتنی زیادہ انوالو ہو جاتی ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں اتنی پوزیسو ہو جاتی ہیں کہ انہیں بھول جاتا ہے کہ کوئی اور بھی رشتے دار ہے، کوئی ان کے بہن بھائی بھی تھے. اور یہ عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی لڑکی کے، میں نے بہت زیادہ آبزرویشن کیا اس کے بعد یہ بات کر رہی ہوں، کسی کی لگائی ہوئی شکایت نہیں ہے، میں عام طور پر دیکھتی ہوں کہ جیسے شادیاں ہوتی ہیں یا کوئی خاندان کی دعوتیں ہوتی ہیں یا لوگ بلا لیتے ہیں، عموماً مجھے لوگ مختلف اپنے پروگرامز میں بلا لیتے ہیں، تو اس میں دیکھتی ہوں کہ جن بچیوں کے ساتھ میری اپنی اسٹوڈنٹس ہوتی ہیں، بعض اوقات جن بچیوں کے ساتھ ایک دو بچے ہوتے ہیں وہ پھر سارا وقت صرف بچوں کے ساتھ ہی لگی رہتی ہیں، نہ کسی بڑے سے سلام دعا، کبھی ان کو کھانا کھلا رہی ہیں، کبھی ان کی کوئی لاڈ کر رہے ہیں، کبھی ایک تو ان بچوں کو کوئی اسپیس نہیں ملتی کہ وہ اپنے پاؤں بھی چل کے دیکھیں. ٹھیک ہے، جو بہت چھوٹا بچہ آپ کو اٹھانا ہی پڑے گا، لیکن بچہ اٹھا کے بھی آپ بہت سے کام کرتے ہیں نا، گھر میں بھی کرتے ہیں. آپ اگر کسی گیدرنگ میں ہیں تو بچے کو پوری توجہ دیں، بلکہ گھر سے سب کچھ کر کے بتا کے سمجھا کے جائیں، اور وہاں جب جائیں تو لوگوں سے ملیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کا حال پوچھیں. آپ کو کسی نے اس لیے تو نہیں بلایا کہ آپ یہاں آ کے اپنے بچوں کی بیبی سٹنگ کریں اور سارا وقت ان کو ہی کھلاتے پلاتے اور انہی کے ناز نخرے اٹھاتے اور انہی کے ساتھ ہی سارا وقت اپنا گزار کے تو پھر نہ اپنے دادا دادی کو پوچھیں، نہ اپنے بڑوں کو پوچھیں، نہ اپنی ماں کو پوچھیں، نہ اپنے بہن بھائیوں کو پوچھیں، نہ ان کے بچوں کو دیکھیں، نہ ان سے کوئی تعلق دوستی کریں. رات ہی کہیں پر کوئی دعوت تھی تو مجھے کسی نے میسج کیا کہ آپ کو بہت مس کیا وہاں، اور بچے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ بہت مزہ آتا ہے. میں سوچنے لگ گئی کہ ان کو میرے ساتھ کیوں مزہ آتا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں کرتی، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ میں ضرور کرتی ہوں کہ ایک ایک بچے کو میک شور کرتی ہوں کہ جس مجلس میں آئی ہوں ایک ایک بچہ جو میری پہنچ میں ہو اس کو میں ایک دفعہ بلا کے اس سے حال چال پوچھ لوں، اس سے سلام دعا کر لوں، اس کا نام پوچھ لوں، وہ کیا پڑھتا ہے کیا کرتا ہے، تھوڑا سا ہنسی مذاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، کیا کرتے تھے؟ بچوں سے ملتے تھے، خود سلام کرتے تھے، سلام میں خود پہل کرتے تھے، آگے بڑھ کے سلام کرتے تھے بچوں. تو ہم کس سنت کی پھر پیروی کرتے ہیں اگر ہم جا کر صرف بڑے بن کے بیٹھ جائیں کہ یہ بچے آئیں اور ہمیں سلام کریں؟ وہ تو آپ کو جانتے ہی نہیں، وہ آپ کو کیوں سلام کریں گے؟ وہ تو ویسے ہی جھجکتے ہیں، اور بڑوں سے تو ویسے ہی ڈرتے ہیں لوگ، بچے تو عموماً بڑوں سے بھاگتے ہی ہیں. تو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رویوں کو بدلیں، ہم اپنی بڑائی سے ذرا نیچے اتریں، ہم صرف خالہ اور پھپھو بن کے نہ بیٹھیں، ہم بچوں کے ساتھ تھوڑی بچوں والی بھی بات چیت کر لیں اور ان کا بھی حال چال پوچھ لیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ واقعی دین کے داعی ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آج آپ نے بچوں سے دوستی کی، کل اگر آپ ان کو کوئی نصیحت کریں گے تو وہ آپ کی نصیحت کان لگا کے سنیں گے کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا تھا، آج ہم ان کی بات سنتے ہیں. ورنہ اگر آپ کا ان سے کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی بات چیت نہیں، اور اگر وہ کوئی شرارت کرتے ہیں تو آپ ان کو ہو کر کے ڈانٹ کے اسے کہتے ہیں یہ مت کرو، ان کے دل میں آپ نے کیا اسلام کی محبت ڈالی؟ کچھ بھی نہیں. وہ کیوں آپ کی بات سن کے تو اپنی شرارت بدل دیں گے یا جو بھی غلط کام کریں اسے چھوڑ دیں گے؟ تو اس لیے آپ کے گھر میں 24 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو جتنا چاہے ٹائم دیں، لیکن جب آپ لوگوں میں ہوں تو لوگوں کو بھی ٹائم دیں، لوگوں سے بات چیت کریں. اسی طرح بعض مجالس میں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، جب بزرگ معصوم سی خواتین بیچاری ایک طرف بیٹھی رہتی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی بیٹھتا ہے، نہ ان کا کوئی حال پوچھتا ہے، نہ ان کو کوئی کھانا پوچھتا ہے. بعض اوقات کوئی لے آتا ہے کچھ نہ کچھ ان کے آگے ٹھنڈا گرم رکھ دیتا ہے، لیکن وہ اکیلے بیٹھے رہتے ہیں. مجالس میں بزرگوں کو اکیلا نہ ہونے دیں، سب اپنی اپنی دنیا میں ہیں، اپنے اپنے جیسوں سے، جس کے ساتھ ہماری کوئی دوستی ہے اس کے ساتھ باتوں میں لگ کے، کیونکہ ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے آئے، اس لیے ہم نے اب بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون اگنورڈ ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھے. پھر اسی طرح بعض اوقات کوئی بیمار آ جاتا ہے، ہوتا ہے نا کوئی شادی وادی ہے تو کہتے ہیں نہیں آپ آ جائیں، ہم آپ کے لیے سارا انتظام کریں گے، اٹھا بٹھا کے کسی نہ کسی طرح پہنچا دیتے ہیں ہم کو. اور وہ بیچارہ بیمار ایک طرف بیٹھا ہوا ہے، سب کی شکل دیکھ رہا ہے، کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھ رہا. ساری بیماریاں ایسی نہیں ہوتی جو آپ کو لگ جائیں گی، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بس بندے کو بٹھا دیتی ہیں، لگتی نہیں ہے کسی اور کو. تو اس لیے ایسے لوگوں کو بھی نظر میں رکھا کریں کہ اس مجلس میں کون تنہائی کا شکار، مجلس کے اندر تنہائی کا شکار، سب کے ہوتے ہوئے تنہائی کا شکار.
ان گھرانوں میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں جن میں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور بچوں سے کیا کیا جاتا ہے؟ ایک لفظ بتائیں مجھے، شفقت. یس، شفقت. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لیس منا من لم یعقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا. وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہم میں سے نہیں. یہ جو بات ہوتی ہے نا، بڑا ڈر لگتا ہے مجھے اس سے کہ آپ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں، تم جاؤ باہر، تم ہم میں سے نہیں. کیسا لگے گا آپ کو کہ کہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور کچھ لوگ ان کے ساتھ ہوں اور ایک بندہ داخل ہوتا آپ کے نہیں، تم ہم میں سے نہیں، تم باہر رہو. اس وقت کیا حالت ہوگی؟ تو یہ جتنی بھی احادیث اس طرح کی ہیں نا، وہ ہم میں سے نہیں. اس کے آگے جو چیزیں کہی گئی نا، ان کو توجہ سے کرنے کی ضرورت ہے. وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کی عزت نہ کرے اور چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے. اب گھر کے اندر تو ہے ہی کہ آپ نے بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں سے شفقت کرنی ہے، لیکن آپ اگر کسی مجلس میں جاتے ہیں تو وہاں بھی جو بڑے ہیں ان کی رعایت کریں. آج کل غذا کی خرابی کی وجہ سے بعض اوقات ینگ بچیوں کے اندر بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. وہ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتی یا ان کو کرسی چاہیے ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات کوئی ایسا بندہ آ جاتا ہے کہ جو آپ سے بھی زیادہ بزرگ ہے اور مشکل سے چل رہا ہے، آپ دیکھ کے تم وہ ادھر ادھر کیوں کر لیتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا؟ آپ اٹھیں اور اٹھ کے ان کو جگہ دیں اور خود کوئی اور ڈھونڈ لیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارا دین ظاہر ہوتا ہے. یہ دین کے شعار ہیں، یہ دین کی پریکٹیکل صورت ہے، یہ عملی دین ہے جس پر عمل کر کے ہم نے دکھانا ہے. یہ حقوق العباد ہیں اور حقوق العباد میں اہم ترین حق صلہ رحمی ہے کہ خصوصاً رشتہ داروں کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ایک بہت بڑے عالم ہیں قاضی ایاز. قاضی ایاز کہتے ہیں کوئی شک نہیں کہ مجموعی طور پر صلہ رحمی واجب ہے. یہ واجب یعنی فرائض میں سے ہے، اور اس کو کاٹنا کبیرہ گناہ ہے. یعنی رشتہ داروں سے تعلق کاٹ کے رکھ دینا، نہ سلام، نہ دعا، نہ کلام، نہ خوشی، نہ غمی. بس کہیں ناراضگی ہو گئی تھی، کوئی وراثت کا جھگڑا چل پڑا تھا، اب مقدمے کیے ہوئے ہیں ایک دوسرے پر، لہٰذا اب کس منہ سے ایک دوسرے کی شکل دیکھیں، کیسے بولیں ایک دوسرے سے. تو یہ قطع رحمی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کے درجات ہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ان میں سے بعض سے برتر ہیں. سب سے کم درجہ بات چیت چھوڑ دینا ہے کہ آپ بات چیت ہی نہ کریں، کوئی سلام دعا بھی نہ رکھیں. سب سے کم درجہ بات چیت چھوڑنا ہے اگرچہ سلام ہی ہو. اور یہ درجات قدرت، طاقت، حاجت کے حساب سے مختلف ہوتے ہیں. یعنی ایک وقت ہوتا ہے آپ سب سے بنا کے نبھا کے رکھتے ہیں. شادی سے پہلے آپ کے پاس بڑی انرجی ہوتی ہے، آپ خالہ، ماموں، چچا جو آئے اس کی آؤ بھگت، سب کا خیال رکھنا، سب کے ساتھ کچھ لینا دینا سب کرتے ہیں. اب آپ کی ہوگی شادی، اب آپ پہ آ گئی اور ذمہ داریاں، اب آپ کا حال بدل چکا ہے، آپ کی حالت بدل گئی ہے، آپ کا ماحول بدل گیا ہے. بعض بچیوں کی شادی ایسی جگہ پر ہوتی ہے کہ جہاں سسرال والے فون کو بھی استعمال کرنے کو برا سمجھتے ہیں. اب آپ کے بس سے باہر نکل جاتا ہے، آپ دوسرے شہر چلی گئی، آپ دوسرے ملک چلی گئی. اب وہ جس قسم کی آپ صلہ رحمی کر رہی تھی وہ اس وقت نہیں ہو پا رہی. کوئی بات نہیں، جہاں جتنا جو موقع ہو اس کے مطابق آپ پہلے روز ان سے ملتے تھے، بات کرتے تھے، گھر میں رہتے تھے، نیبرز میں رہتے تھے. اب آپ عید کے موقع پر میک شور کریں، گھر والوں سے اجازت لے لیں. اگر شوہر نہیں استعمال کرنے دیتا موبائل یا کچھ مسئلہ ہے تو اجازت لے لیں کہ دیکھیں یہ اللہ کا حکم ہے رشتوں کو جوڑنا، مجھے اجازت دیں کہ میں سب کو عید کا پیغام بھیج دوں. کافی ہو جائے گا، صلہ رحمی ہو جائے گی. اگر آپ خود نہیں کر سکتے، آپ اپنی کسی بہن سے صرف بات کر سکتے ہیں تو آپ اسے کہیں کہ میری طرف سے سب کو ایک عید کا میسج دے دو. میرے پاس موبائل کی فیسلٹی نہیں ہے، میں ڈائریکٹ نہیں کر سکتی، تم میرے بہاف پہ یہ کام کر دو. پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، جو آ رہا ہوتا تھا جا رہا ہوتا تھا اس کو کہتے فلاں کو میرا سلام دے دینا. کتنی زیادہ تھی یہ چیز. اب آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے کیونکہ فلاں کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ خود بھی میسج کر سکتے ہیں. لیکن جہاں یہ سہولت نہ ہو وہاں آج بھی اسی طریقے پر آپ کام کر سکتے ہیں کہ دوسروں کے ذریعے پیغام بھیج سکتے ہیں، لکھ کے پیغام بھیج سکتے ہیں. پھر اسی طرح طاقتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہیں. جب آپ جوان ہوتے ہیں طاقت اور طرح ہوتی ہے، بہت سے رشتے نبھا لیتے ہیں. آپ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، آپ خود جاتے ہیں، ہر پروگرام میں پہنچتے ہیں، ہر کسی کی خوشی غم میں پہنچ جاتے ہیں. پھر آپ کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، آپ بڑھاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ ٹریول نہیں کر سکتے، آپ رات کو نہیں جاگ سکتے، آپ دیر والی شادیاں اٹینڈ نہیں کر سکتے، آپ ہر طرح کے کھانے نہیں کھا سکتے، آپ کی کئی مجبوریاں ہو جاتی ہیں.
تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جان بوجھ کے قطع رحمی کر رہے ہیں، اب آپ وہ سب نبھا نہیں سکتے. اب تو چھوٹوں کا فرض ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، لیکن اگر نہیں آتے تو اس صورت میں بھی آپ میسج بھیج سکتے ہیں. کوئی ایک بندہ جو شادی پہ جا رہا تو کہ میری طرف سے سب کو سلام دے دینا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حاجت کے حساب سے، حاجت کا کیا مطلب ہے کہ کچھ رشتہ داروں کو اللہ نے بہت دیا ہوتا ہے لیکن کچھ کے پاس نہیں ہوتا، ان کی مدد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مالی مدد کی انہیں ضرورت ہوتی ہے. اب آپ کہیں کہ میری مثلاً 2 نندے ہیں، ایک کو تو میں بہت سارے گفٹ دیتی ہوں. گفٹ کیوں دیتی ہوں؟ کیونکہ آپ صدقہ تو نہیں کہہ کے دے سکتے، گفٹ ہی دینا ہوتا ہے نا کہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. عید بقرعید پہ بچوں کے کپڑے بنا دیے یا کوئی اور کام کر لیا، اسکول کی فیس وغیرہ دے دی، یا جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن دوسری کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو آپ ایک کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں وہ دوسرے کے ساتھ بھی کریں، کیونکہ حاجت کے فرق سے، ضرورت کے فرق سے آپ کی صلہ رحمی کا انداز بدل جائے گا. یہ باتیں آپ کو خود بھی پتا ہوں گی، لیکن میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ انہی مسائل کی وجہ سے بعض اوقات ہم کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں اور کبھی کچھ کرتے ہیں اور کبھی نہیں کرتے، کبھی زیادہ کر جاتے ہیں اور کبھی کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن ہمیں اس کے بارے میں ایک تو کلیئرٹی ہونی چاہیے، دوسرا پلاننگ ہونی چاہیے کہ ہم نے کرنا کیسے ہے، کیسے کرنا ہے، رشتہ دار ہیں کتنے. کیونکہ ابن عباس نے کہا تھا نا کہ رشتہ داریاں نبھانے کے لیے انساب کو جانو، یعنی اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانو کہ ہیں کون کون رشتہ دار. یعنی والدین اور اولاد کی حد تک تو پتہ ہوتا ہے، بہن بھائیوں کا، لیکن اگر کچھ بہن بھائی زیادہ ہوں تو ان کے آگے بچوں کے تو نام ہی نہیں آتے، اب لوگوں کو مشکل ہو گیا. تو پھر وہ کہتے ہیں قاضی ایاز کہ کبھی یہ واجب ہوتے ہیں، کبھی یہ مستحب ہوتے ہیں، یعنی درجات. اگرچہ کوئی تھوڑی صلہ رحمی کرے اور اس کی انتہا تک نہ پہنچے، اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. اور اگر وہ اس سے کوتاہی کرے جس پر اس کو قدرت تھی، یعنی جو وہ کر سکتا تھا وہ نہ کرے، یعنی جتنی صلہ رحمی اس کو کرنی چاہیے تھی اس نے وہ نہیں کی، تو اس کو صلہ رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی طاقت کو، اپنی وسعت کو، اپنے حالات کو، آپ کیا کر سکتے ہیں. بعض لوگ صلہ رحمی کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کسی کے گھر جا پہنچنا. یہ ضروری نہیں ہوتا، الا یہ کہ ان کو آپ کی ضرورت ہو. اگر انہیں آپ کی ضرورت ہے تو ضرور جائیے. اگر آپ کے وہ نیبرز ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات رشتہ دار نیکسٹ ڈور رہ رہے ہوتے ہیں، اسی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا حق زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے ساتھ پھر آپ کو زیادہ رکھنا پڑتا ہے بنسبت اس کے کہ جو دوسرے شہر یا دوسرے ملک میں رہ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کریں کیوں؟ سمپل سا جواب ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ قرآن میں بھی دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذریعے دیا ہے. یعنی سنت سے بھی ہمیں صلہ رحمی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. سورۃ الرعد میں آتا ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب. اور وہ جو اس چیز کو ملاتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں. برے حساب کا خوف رکھتے ہیں، یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے حساب لیا جائے گا، تو اس لیے ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنا ہے، وہ کر لینا چاہیے. یعنی ہم سے اس بارے میں بھی پوچھا جائے گا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صلہ رحمی کرنا بہت پسند ہے. خثعم قبیلہ کا ایک آدمی اس بات کو روایت کرتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صحابہ کے پاس بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں. میں نے کہا اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان. وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا. میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. میں نے کہا اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ فرمایا شرک کرنا. میں نے کہا پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی، رشتوں کو کاٹ دینا. میں نے کہا اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا. تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ایمان لانے کے بعد حقوق العباد کے معاملے میں، دوسری احادیث سے ہمیں نماز وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے، وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے. تو حقوق العباد سے متعلق جو چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اس میں پہلا حق رشتہ داروں کا آتا ہے، اور پھر رشتہ داروں میں سے بھی پہلا حق کس کا ہے؟
والدین، اور والدین میں سے بھی پہلا حق کس کا ہے؟ ماں۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہوں، میں اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں، میں ان کی کتنی عزت کرتی ہوں، کتنی ان سے محبت کرتی ہوں، کتنی ان کی خدمت کرتی ہوں، کتنی ان کی بات مانتی ہوں، ان کی ضروریات کا کتنا خیال رکھتی ہوں۔ اگر اب میں ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہوں، مثلا شادی ہو گئی ہے یا جاب کر رہی ہوں، تو میں اپنے مال میں سے کتنا ان پر خرچ کرتی ہوں، کیونکہ صلہ رحمی مال سے بھی ہوتی ہے، اپنے مال میں سے کتنا ان پر خرچ کرتی ہوں۔ بعض اوقات انہیں چاہیے نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں نا ساری زندگی ماں باپ سے لینے کی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے وہی کریں، ہم خود سے کچھ نہیں کرتے۔ یہ بھی غلط ہے، چاہے وہ بلینئر ہو، جو مرضی ہو ان کے پاس، پھر بھی آپ کا فرض بنتا ہے آپ ان کا دل خوش کرنے کے لیے کیا کریں، ان پر خرچ کریں۔ اچھا، صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں کہ جب تعلقات اچھے ہوں تو پھر ہم ان کا خیال رکھیں، اور اگر تعلقات میں کوئی بگاڑ آ گیا ہے یا کوئی ناراضگی پیدا ہو گئی ہے تو پھر ہم بھی ناراض ہو کے بیٹھ جائیں، نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو وصیت کی تھی، انہوں نے کہا کہ میرے خلیل یعنی میرے دوست اور بہت پیارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 باتوں کا حکم دیا، اور ان میں سے ایک یہ کہ میں قرابت دار سے تعلق قائم کروں اگرچہ وہ پیٹھ پھیرے، اگرچہ وہ منہ موڑے۔ مثلا آپ کی کوئی بہن، کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہو گئی کسی بات پر، اب آپ اس کے پاس جاتے ہیں، مثلا کسی شادی میں ہی ملاقات ہوگی، گھر تو اب جانا نہیں ہے آپ نے کیونکہ وہ ناراض ہے، وہ دروازہ نہیں کھولے گی، جب آپ کہیں باہر ملتے ہیں اس کو، آپ ایک طرف جاتے ہیں وہ ادھر منہ کر لیتی، آپ ادھر جاتے ہیں وہ ادھر منہ کر لیتی، تو آپ چھوڑ دیں گے، غصے میں آ جائیں گے، تم نہیں ملنا چاہتے تو ہم تو بالکل ہی نہیں ملنا چاہتے، اور طرح طرح کی باتیں، پھر یعنی ناراض ہو کے غصے میں آ کے بعض اوقات بعض لوگ تو گالی گلوچ بھی شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ تو فزیکل بھی ہو جاتے ہیں، مار پٹائی بھی شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی حیرت مجھے اس وقت ہوتی ہے، ریسنٹلی میں نے 1-2 دن پہلے 2 مختلف جگہوں سے جو بات سنی وہ بڑی ہی تکلیف دی تھی۔ 2 الگ الگ جگہ، 2 الگ الگ شہر، چھٹیاں ہیں نا آج کل، ونٹر بریک ہے، تو لوگ ونٹر بریک میں کیا کر رہے ہیں، رشتہ داروں کے گھر آ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اس لیے تھوڑی آپ آ جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے فساد پھیلائیں، وہاں جا کے آپ لڑائی جھگڑا کریں۔ مثلا ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے ساتھ پیرنٹس کے پاس آتی ہے، اب ظاہر ہے کہ پیرنٹس کے گھر کا اپنا ایک ڈسپلن ہے، ایک طریقہ ہے، تو ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے۔ پیرنٹس جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کے آرام کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے، ہم اتنے پیسے خرچ کر کے دور سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور ہمیں فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا۔ تو ایسی ایک سچویشن تھی، اور اس میں آنے والی بہن نے گھر میں رہنے والی ان میرڈ بہن کے ساتھ ہاتھا پائی کی۔ یہ اختلاف تو ہو جاتا ہے، اختلاف رائے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے، کوئی بری بات نہیں۔ آپ کو پرپل کلر پسند ہے، ان کو بلو پسند ہے، اختلاف ہے نا، ان کی بھی چوائس اپنی ہے، ان کی بھی چوائس اپنی، اللہ نے ان کو آپ سے مختلف بنایا، ان کی نظر کسی اور طرح دیکھتی ہے، آپ کی کسی اور طرح دیکھتی ہے، بات ختم۔ ہر ایک کا ایک حق ہے، اللہ نے ساری دنیا کو ایک جیسا نہیں بنایا، تو اس حقیقت کو ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی رائے کو دوسرے کی رائے سے بہتر سمجھے، الا یہ کہ آپ کے پاس کوئی دلیل ہو، پھر بھی آپ کو اس بات کی اجازت نہیں کہ آپ اپنی رائے دوسرے پر مسلط کرنا شروع کر دیں کہ تمہیں میری بات ماننی ہوگی، جو میں سوچتی ہوں وہ صحیح ہے، اور اگر تم نہیں مانتی تو پھر آگے گالی گلوچ، اور دوسرا شخص گالی سن کے بھڑک اٹھے اور بھڑک کے وہ آپ کے بال نوچے اور آپ اس کو تھپڑوں سے مار دیں۔ یعنی پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان اس طرح کی حرکتیں تو میری تو عقل میں بھی نہیں آتی کہ یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے۔ ان پڑھ لوگ تو چلے لڑتے جھگڑتے گالی گلوچ کرتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور قصہ، اس میں بھی چھٹیاں ہیں، سب بہن بھائی اکٹھے ہیں، دعوت ہے، اور ایک اٹھ کے دوسرے کو سب کے سامنے مارنا شروع کر دیتے۔ یعنی ہم انسان ہیں، ہم انسان ہیں۔ مسلمان کون ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہیں؟ تو میں سوچتی تھی کہ ہاتھ سے تو محفوظ ہی رہتے ہیں، زبان سے محفوظ رکھنا بڑا اہم ہے، زبان سے ہی استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن ان واقعات نے تو مجھے ہلا کے رکھ دیا، یہ تو میرے ساتھ شیئر ہوئے نا، اس لیے مجھ سے مسائل کا حل پوچھا گیا، اگر شیئر نہ ہوتے تو مجھے بھی نہ پتا ہوتا، اور ہو سکتا ہے آپ ویسے ہی جانتے ہو اپنے پرسنل جو آپ کے ریلیشنز ہیں ان میں
لوگ تو جو بھی کریں، لیکن جتنی بھی بچیاں یہاں کورس کر رہی ہیں یا کر چکی ہیں یا قرآن سے یا دین سے کچھ بھی واسطہ ہے، وہ صبر کرنا سیکھیں. جتنا صبر اتنا اجر، جتنا صبر اتنا اجر. زیادہ صبر کریں گے زیادہ اجر ملے گا. کتنا پتہ ہے نا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ان لمیٹڈ دیا جائے گا. دنیا میں کوئی چیز ان لمیٹڈ دیکھی؟ یہ جنت میں ہوگا. یعنی اجر ملتا جائے گا ملتا جائے گا ملتا جائے. یعنی جس کا انسان حسبہ کا مطلب گمان کرنا بھی ہوتا ہے. ایک تو تھا نا کیلکولیٹ کرنا، اور ایک تو گمان کا. یعنی آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا اجر. ابھی تو مشکل لگتا ہے نا، لیکن وہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے. مثلاً کسی نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، کسی نے آپ پر الزام لگا دیا، آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ نے صبر کر لیا. کیا ان اللہ مع الصابرین نہیں ہے؟ کیا اللہ آپ کا ساتھ نہیں دے گا؟ اللہ آپ کا ساتھ دے گا. ابھی آپ کا امتحان ہو رہا ہے لیکن اللہ آپ کی مدد کرے گا. آپ بس تھوڑا سا صبر کر جائیں، کچھ دن خاموش ہو جائیں، آپ اپنی زبان روک لیں، آپ دوسرے کے ساتھ بد اخلاقی اور بدتمیزی کو روک لیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح آپ کے پاس اللہ کی مدد آتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے راستے کھول دے گا جس کا آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا. اللہ آپ کو وہاں لے جائے گا جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بس تھوڑا سا صبر. اور اللہ تعالیٰ اس بندے پہ مسکراتا ہے کہ جس کی مشکل کٹنے کا وقت قریب ہوتا ہے اور وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ میری مدد نہیں کرتا، جبکہ مدد بالکل قریب ہوتی. تو مدد قریب ہی ہوتی ہے اللہ کی. تو پھر میں چند ایک ٹپس آپ کو دوں گی کہ آپ نے کرنا کیا کیا رشتہ داروں سے. ایک تو سب سے پہلے آپ نے لسٹ بنانی ہے کہ رشتہ دار ہیں کون سے. سب سے پہلے تو اپنے پیرنٹس کو دیکھیں، اور پیرنٹس کے جو بہن بھائی ہیں، اور پھر اگر ان کے والدین زندہ ہیں یا ان کے بہن بھائی زندہ ہیں یا ان کے آگے بچے زندہ ہیں، ان کی لسٹ بنا لیں. پھر اپنے بچے، پھر بچوں کے سسرال، اور پھر ان کے، یعنی سسرال سے مراد یہ ہے کہ جیسے داماد ہے اس کے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، پھر اسی طرح بہن بھائی ہیں، پھر ان کے آگے بچے، ان کے شوہر، پھر خالہ، ماموں، چچا، پھپھی. یہ یعنی پہلے والدین، اولاد، بہن بھائی، اور پھر خالہ، ماموں، چچا، پھپھی وغیرہ. ان سب رشتوں کو ان کے نام آتے ہوں، یہ کہاں رہتے ہیں، ان کی آپ کے پاس فیملی لسٹ ہونی چاہیے along with فون نمبر. سب کے نمبرز آپ کے پاس ہونے چاہیے. اگر نہیں تو آپ معلوم کر کر کے اپنی پوری کر لیں. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ میسج کر سکتے ہیں تو آپ ان کو ایک میسج کر دیں، ان کو کوئی دعا بھیج دیں، ان کا کوئی گروپ بنا لیں، ان کو واٹس ایپ میں شامل کر کے کوئی اچھے دینی پیغامات بھیجنا شروع کر دیں. کچھ لوگوں نے تو اپنے خاندان کے گروپس میں قرآن کی تفسیر شروع کی ہوئی ہے. آپ میں سے تو نہیں کسی نے کیا ہوا کچھ ایسا کام؟ اچھا ماشاء اللہ، دو ہاتھ کھڑے ہیں. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اتنے بڑے ہال میں 12 لوگ ایسے نکلے ہیں، یا چلے 15 ہی کر لیں اگر میں نے کسی کا ہاتھ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ مقدار تو بہت کم ہے. ہم سب کے فیملی گروپس ہونے چاہیے، اور فیملی گروپس میں حکمت کے ساتھ. یعنی بعض اوقات فیملی گروپ میں مرد بھی ہوتے ہیں، جیسے ماموں، چچا، وہ لوگ بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ذرا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ بزرگ ہیں زیادہ. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں خواتین ہوتی ہیں، صرف آپ کی فیمیل کزنز ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ان کو اپنے بارے میں بتا سکتی ہیں. آپ ان کو پھر آہستہ آہستہ اس بات پہ لا سکتی ہیں کہ ہم کوئی نہ کوئی اچھی بات شیئر کریں، کوئی اچھی چیز پڑھیں تو وہ شیئر. لیکن یہ نہ کریں کہ ہر چیز فارورڈ ادھر سے ادھر سے، جس میں اچھے کو میننگ فل میسج ہو. یا پھر آپ سلسلے وار کوئی چیز ان کو تعلیم سے متعلق جو آپ نے خود سیکھا ہے ان کو سکھانا شروع کریں، پوسٹ کرنا شروع کریں. اس میں سے ہو سکتا ہے کچھ لوگ نکل ہی جائیں، کچھ لوگ پسند نہ کریں. لیکن ہمیشہ یہ سوچیں کہ لوگ فضول سے مذاق پر مبنی ٹک ٹاک کی ویڈیو فارورڈ کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، جس کو دیکھ کے شرم آ جاتی ہے. تو آپ اللہ کی بات، اللہ کا کلام شیئر کرنے میں کیوں شرم کرتی؟ جو چیز آپ کو خود اچھی لگی ہے آپ خیر خواہی کے ساتھ دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سوچا کہ صرف یہی چیزیں شیئر کریں اور ان کا نہ حال پوچھا نہ چال، اور نہ ہی کوئی ان کی خیر خواہی کی اور نہ ہی ان کے کسی کام آئے، تو پھر مشکل ہو جاتی ہے بات. ٹھیک ہے، تو ان کی ضروریات پوری کرنا. اگر ان کا کوئی کوشچن ہے
کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کی ینگ کزنز ہوں گی نا، ان بچیوں کے سوال بہت ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے اویلیبل رہیں. اگر آپ کو خود جواب نہیں آتا تو جواب لے کر دیں، ان کی رہنمائی کریں. اس وقت بچوں کے اندر، یوتھ کے اندر بہت سی کنفیوژن ہے. وہ بڑوں سے بات کرتے تو بڑے سمجھتے یہ کافر ہو گئے ہیں، یہ مسلمان ہی نہیں رہے. اور کتنے ہی بچے ایسے ہیں کہ جو ان باتوں کی وجہ سے کہ وہ گھر میں شیئر ہی نہیں کر سکتے کسی سے، وہ بار بار غلط سے غلط کام کرتے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ ان کی بگ سسٹر ہیں، بڑی کزن ہیں، بڑی بہن ہیں، تو آپ ان کی بہترین رہنمائی کر سکتی ہیں. اگر آپ کو نہیں جواب آتا، آپ کسی سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں. ریسنٹلی میرا بھی اسی طرح کا یعنی فیملی کا ایک ہے گروپ، اور فیملی کے بچوں سے میری سلام دعا رہتی ہے. تو اب کالج میں ہے وہ بچی، جس نے اپنی ایک اور کالج فیلو کے بارے میں پوچھا کہ وہ کسی پٹھان گھرانے سے ہے، پریگننٹ ہو گئی ہے، اب وہ چاہتی ہے کہ بچے کو ابارٹ کر دے، کیا اس کی اجازت ہے؟ کالج میں، کالج کی لڑکیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ 17 سال، 20 سال بس. اور یہ چیزیں اتنی کھلے عام ڈسکس ہو رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے. بہت کچھ خرابیاں زیادہ ہو گئی ہیں اس سیل فون کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے، جن کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. ماں باپ کو ہوش ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. کہتے کہ وہ فیملی ایسی کہ اگر چل گیا ان کو پتہ، لڑکی کو بھی قتل کریں گے، لڑکے کو بھی قتل کریں گے، اور معلوم نہیں فساد کہاں تک جائے گا. تو ان کو اعتماد میں لیں، ان کے مسائل حل کریں، ان کو بتائیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف مواقع پر تحفے تحائف دیں ان کو. ٹھیک ہے، چاہے چھوٹی چھوٹی چیز ہو، چاہے کوئی اپنے ہاتھ سے بنائی ہو، اپنے ہاتھ سے پکائی ہو. تحفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو گولڈ کی رنگ ہی خرید کے دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دو، اس سے محبت بڑھتی. آپ یہ نہ سوچے انہوں نے تو مجھے کبھی کچھ دیا ہی نہیں، میں ہی کیوں دوں ہر وقت. ہاں، مجھے ہی ہر وقت ثواب کمانا ہے، اس لیے میں نے ہی ہر وقت دینا ہے. آپ کو کچھ نقصان نہیں ہو رہا. ایک ایک چیز، ایک ایک کام جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. اگر کسی نے آپ کو نہیں پوچھا، کسی نے آپ کو کچھ نہیں دیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ مانگا کس سے کریں؟ اللہ سے. کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور دیا کس کی خاطر کریں؟ اللہ کی خاطر. جو کسی لالچ کے بغیر صلہ رحمی کریں گے اس کا بہترین اجر اللہ کے ہاں پائیں گے. اسی طرح اگر غریب ہے رشتہ دار تو صدقہ وغیرہ دینے میں بھی پہلے ان کا خیال کریں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایسی صلہ رحمی نہ کریں کہ جس سے وہ آپ سے کوئی غلط کام کرانا چاہیں. بعض اوقات کہتے تو میری بہن نہیں ہو، میرا یہ کام کر دو، اور وہ کام انتہائی غلط ہے، وہ کام نہیں کرنا آپ نے. اس سے قطع رحمی نہیں ہوگی. کیونکہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا کہ اگر ہم ان کے ساتھ تعلق رکھیں تو پھر وہ ہمیں کوئی غلط کام کرنے کو کہیں تو پھر اگر نہ کرے تو ناراض ہوتے ہیں، تو پھر رشتہ داری ختم ہو جاتی. نہیں ہوتی ختم. آپ باقی سارے اچھے کام ان کے ساتھ کریں لیکن ان کی کوئی غلط بات نہیں ماننی. یہ صلہ رحمی نہیں ہوتی. پھر اسی طرح صلہ رحمی کی وجہ سے 2 بڑے فائدے انسان کو ملتے ہیں دنیا میں. وہ کون سے ہیں؟ 2 محبوب چیزیں ملتی ہیں انسان کو. وہ کون سی ہیں 2 محبوب چیزیں؟ مال اور زندگی. عمر بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے. کس کو نہیں پسند کہ اس کی عمر بڑھے؟ کوئی ہے آپس؟ نہیں، سب کو پسند ہے. اور کس کو نہیں پسند کہ مال بڑھے؟ سب کو پسند. اس کا طریقہ کیا ہے؟ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، وہ بھلے نہ بھی کریں. آپ ان کو دیں گے نا، اللہ آپ کو کہیں اور سے اس سے زیادہ لوٹائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دینے والا ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو یا اس کی عمر دراز ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. ایک اور روایت میں بھی ہے جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے. یہاں حدیث میں والدین کا لفظ آ گیا. اور صلہ رحمی کرے. ایک اور روایت میں آتا ہے جس نیکی کا بہت جلد اجر ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال اور افراد کی کثرت ہو جاتی ہے. ان کا مال بھی بڑھ جاتا ہے اور یعنی افراد بھی بڑھ جاتے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے مسند احمد کی ہے، جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھول دیتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ فرما دیتا ہے. پھر رشتہ دار کو دینے کا دگنا اجر ملتا ہے. یعنی وہی گفٹ، وہی چیز آپ کسی کو باہر دے رہے ہیں 1 گنا اجر ہے، رشتہ دار کو دے رہے ہیں 2 اجر ہے. ایک اور حدیث کے مطابق یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افش السلام اقب الکلام وصل الارحام وقم باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام. سلام پھیلاؤ، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، راتوں کو لوگ سو رہے ہوں
تو تم قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اس کے برعکس اگر قطع رحمی کی، رشتہ داروں سے کاٹ کے رکھی، تو بذات خود یہ فعل لعنت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد میں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنۃ ولہم سوء الدار. جو لوگ اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے. یعنی آخرت کا گھر انہوں نے برباد کر لیا. قرب قیامت یعنی قیامت جب قریب آئے گی تو بہت سے فتنے اٹھیں گے. ان میں سے ایک فتنہ قطع رحمی کا ہوگا. رشتے کٹ جائیں گے، لوگ رشتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب سلام صرف پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا. تجارت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی. یعنی عورتیں بزنس میں بہت آ جائیں گی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہیلپ کریں گی. قطع رحمی ہونے لگے گی، جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی، سچی گواہی چھپا دی جائے گی، اور قلم کا چرچا ہوگا. یعنی بہت کچھ لکھا جائے گا، بہت کچھ پڑھا جائے گا. یعنی پڑھائی عام ہو جائے گی. قلم کا عام ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ، یعنی لوگوں کا ٹرینڈ بہت بڑھ جائے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے یعنی جس نے رحم کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے اس کو توڑا اللہ اسے توڑے گا. پھر قطع رحمی والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھے گا، دنیا میں اس کا نقصان دیکھے گا. ناراض ہونے کی مدت کتنی ہے؟ حد کیا ہے؟ کب تک ناراض رہ سکتے ہیں؟ 3 دن میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. قیامت کے دن پلسرات پر صلہ رحمی اور امانت دائیں بائیں کھڑے ہو کر اپنا حق وصول کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لا يدخل الجنت قاطع رحم، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے نفس، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے خلاف جا کر ہمیں رشتوں کو جوڑنا ہے. سب سے پہلے والدین آتے ہیں. بعض اوقات ہم سارے محلے میں صلہ رحمی کرتے ہیں، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو بھول جاتے ہیں. پہلا حق کس کا ہے؟ جس گھر میں آپ رہتے ہیں ان لوگوں کا ہے. والدین چاہے دین پر نہ بھی ہوں، نان مسلم ہوں، تب بھی ان سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اسی طرح شوہر اور بیوی، ان دونوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے. صرف بیوی کا فرض نہیں کہ وہ اچھا سلوک کرتی رہے، شوہر کا بھی فرض ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ اس نے سلوک کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری بہترین بیویاں وہ ہیں جو محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، ہم نوائی کرنے والی اور ہمدردی کرنے والی ہوں، بشرطے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والی ہوں. پھر اسی طرح اگر شوہر کے پاس زیادہ آمدنی نہیں ہے اور شوہر پہ خرچ کرنا پڑے تو اس پر بھی دل تنگ نہ ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی حضرت زینب. وہ کہتی ہیں کہ میں مسجد نبوی میں تھی، میں نے دیکھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرو خواہ اپنے زیور میں سے ہی کرو. اور زینب اپنا صدقہ اپنے شوہر عبداللہ رضی اللہ عنہما اور چند یتیموں پر بھی جو ان کی پرورش میں تھے ان پہ خرچ کرتی تھی. انہوں نے اپنے شوہر سے کہا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے کیا وہ صدقہ بھی مجھ سے کفایت کرے گا جو میں آپ پر اور ان چند یتیموں پر خرچ کروں جو میری گود میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا تم خود جا کے پوچھ لو. آخر میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. آپ نے فرمایا ہاں یقیناً اور دگنا ثواب ملے گا، ایک قرابت داری کا اور دوسرا صدقے کا. تو بیوی پر شوہر کا نام نفقہ فرض نہیں ہے، اگر وہ خرچ کرتی ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے اور وہ احسان کرتی ہے. ہاں شوہر کے اوپر فرض ہے اور جب وہ فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے. پھر بیوی کے ساتھ حسن سلوک، بیوی پہ خوشی سے خرچ کرنا، حتیٰ کہ بیوی کو پانی پلانے کا بھی اجر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ارباز بن ساریہ یہ حدیث سن کے میں اٹھا، اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اس کو یہ حدیث سنائی. صحابی جو تھے نا وہ بہت جلدی عمل کرنے والے تھے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بیوی کے سہیلیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہو گئی تھی تو جب آپ ان کی وفات کے بعد بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے. یعنی تعلقات ایسے نبھائے جاتے ہیں. حضرت انس کہتے ہیں
آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی ہے، بکری ذبح کرنا الگ ہے، یہ الگ حدیث ہے. آپ کے پاس کوئی چیز لائی جاتی ہے، گھر میں کچھ آتا ہے، جیسے آپ فرماتے ہیں یہ فلاں عورت کو دے آؤ، یہ فلاں عورت کو دے آؤ جو خدیجہ کی سہیلی تھی، یہ فلاں عورت کے گھر دے آؤ، وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. کہاں تک سوچا جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ کو واقعی اپنے شوہر سے محبت ہے یا اپنے والدین سے محبت ہے تو پھر ان کے جو پیارے ہیں ان سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک ہونا چاہیے. اور اسی طرح باقی سب رشتہ دار، اور خاص طور پر جو پوشیدہ دشمنی رکھنے والے ہیں، دل میں بغض رکھنے والے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک ضرور کریں. ان کو یہ نہ جتائیں مجھے پتا ہے آپ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. آپ یوں ظاہر کریں کہ مجھے نہیں پتا آپ کے دل میں کیا ہے، آپ اپنی طرف سے اچھا کریں. کیا سوچ کے ان کا عمل ان کے ساتھ، میرا عمل میرے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ یہ دشمنیاں حسن سلوک کی وجہ سے ختم بھی ہو جاتی ہیں. جتنا کھچاؤ بڑھتا جائے اتنے ہی پھر چیزیں اپارٹ ہو جاتی ہیں، الگ ہو جاتی ہیں. اور جب آپ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں رسی کو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا پلٹ آنا بھی آسان ہوتا ہے. پھر اسی طرح رشتہ دار اگر مسلمان نہیں، رشتہ دار اگر دیندار نہیں، پھر بھی اچھا سلوک کرنا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اپنے حسب نسب یاد رکھو جس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو. اگر رشتہ داروں کو قریب کیا جائے صلہ رحمی کے ساتھ تو وہ دور نہیں ہوتے اگرچہ وہ دور ہوں، اور رشتہ داری قریب نہیں ہوتی جب اس کو دور کر دیا جائے اگرچہ وہ قریب ہی رہتے ہوں. اور ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی اور اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو جوڑا ہوگا، اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج جا کر گھر جو بھی اگنورڈ، ناراض، دور پار رشتے دار ہیں ان کے ساتھ آپ نے کچھ نہ کچھ ان احادیث اور اس لیکچر کی روشنی میں حسن سلوک کرنا ہے. آخری بات، اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے نا تو دعا کریں. بعض اوقات ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہوتے، نام لے لے کے دعا کریں. اللہ میری پھپھی کو جو فوت ہو چکی ہے آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، آپ ان کی بخشش فرمائیں، اللہ ان کے درجے بلند کر دیں، اللہ ان کی کوتاہیاں معاف کر دیں. پھر اسی طرح سوچتے جائیں. بڑا اچھا لگتا ہے اگر آپ اس طرح کر کے دیکھیں. ایسے کبھی کبھی نا جب سے تنہا ہوتا نا انسان تو انسان یاد کرے اپنے رشتہ داروں، پھر ایک ایک کا نام لے کے اللہ اس کو بھی، اللہ اس کو بھی، اللہ اس کو بھی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون رشتہ دار ہے، باپ ہے یا بھائی ہے، یا تو بھائی ہو اگر جیسے تو آپ اپنے والدین سے اجازت لیں، ٹھیک ہے نا. والدین کی بات ماننا لازم ہے، بھائی کی نہیں. اور والدین بھی اگر دین سے روکے تو انہیں پیار سے سمجھانا چاہیے کہ میں آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنوں گی، میں آپ کے لیے دعائیں کروں گی، آپ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو ایک اچھا انسان بن کے دکھاؤں گی، تو انشاءاللہ اجازت ملے گی. ٹھیک ہے. اگر ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں لیکن وہ اسے الٹا لے لیتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ اسے زیادہ زیادتی کرتے ہیں، اس پہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، وہ ان کا ہے گمان، اور جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ نا آپ کیا کر رہے ہیں کہ نہیں پتا ہوتا. کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے. اور کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی جگہ بیٹھے ہوتے ہیں کسی مجلس یا محفل میں، تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں بلاتا نہیں، تو ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر اس نے ہم نہیں بلایا تو ہم بھی نہیں بلائیں گے. تو ہمیں ایسا رد عمل نہیں دینا چاہیے بلکہ آگے بڑھ کے خود اسے بلانا چاہیے، پہل کرنی چاہیے. جی. اور کوئی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ، میں نے اپنی تعلیم سے یہی سیکھا ہے کہ آپ سب کے ساتھ اچھا رہے، مگر مجھے اس کے بنسبت الٹی ملا ہے. میں نے جس سے جتنی صلہ رحمی کی ہے اس نے زیادہ درد دیا ہے مجھے. تو کیا نقصان ہوا ہے آپ کا؟ کوئی نقصان ہوا ہے آپ کا؟ جی، مجھے بہت دکھ دیتی ہیں ان کی زبانیں. کیونکہ آپ اللہ کے لیے نہیں کرتی اس لیے آپ دکھی ہوتی ہیں. اگر آپ اللہ کے لیے کریں اور اس کا اجر اللہ کے ذمہ رکھیں آپ کو کوئی دکھ نہیں ہوگا. آپ کہیں گے او جانے. ٹھیک ہے نا. یہی تو بات کر رہے تھے ہم کہ یہ سارا کام جو ہے یہ ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. اگر لوگوں کے لیے کریں گے نا تو کبھی صلہ رحمی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ سب سے زیادہ دکھ بھی انسان کو قریب والوں سے پہنچتے ہیں. وہ جو بھی کریں ہم نے کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے، اچھا کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو خامد اپنی بیوی کو سکے بہن بھائی سے روکے تو پھر بیوی کیا کرے؟ جانے نہیں دیتے. جی. صبر کرے اور اچھی طرح کچھ وقت دے، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھائے اور رشتہ داروں سے اچھے سلوک کا فائدہ بتائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اللہ سے دعا کرتی رہیں. بہت شکریہ. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
میم میرا سوال جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. آج کل جو ہے نا وہ ینگ جنریشن میں میوزک سننے اور میوزک کو اسٹیٹس پہ اپلوڈ کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے. تو اس پہ ہم جتنا بھی بچنے کی کوشش کریں کہیں نہ کہیں سے میوزک جو ہے نا وہ ہمارے کانوں میں پڑتا ہے. تو اس کے لیے کوئی جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے نا الا مسترتم، اس پہ آپ کی پکڑ نہیں ہے، لیکن جو آپ جان بوجھ کے کرتے ہیں نا اس پہ پکڑ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ داروں میں ہوتا ہے جیسے اسپیشلی سسرال میں پیرنٹس کے ساتھ یا اپنے بہن بھائی کے ساتھ انسان اچھا رہ ہی لیتا ہے. تو سسرال میں ہے کہ ہم بھابیاں ہونے کے مطلب سے کہ جو نندے ہیں نا وہ آپس میں بہنیں جھگڑا کرتی ہیں. مطلب بھابیاں تو ایڈجسٹ کر رہی ہیں حالانکہ وہ علیحدہ علیحدہ گھروں سے آئی ہوتی ہیں، لیکن آپس میں ایک ہی گھر کی بہنیں نندے جو ہوتی ہیں وہ آپس میں ہی جھگڑا کرتی ہیں. تو بھابھیوں کے ساتھ اپنی ہی بہن کو گالی گلوچ کرنا یا اس کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی ہے. تو اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ مطلب ان کو بڑے ہونے کے ناطے ہم زیادہ سمجھا بھی نہیں سکتے کہ وہ بڑی ہیں وہ ہم سے. اس وقت جب یہ غصہ یعنی آگ بھڑک رہی ہو تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آگے پیچھے ان کی دینی تعلیم کا انتظام کریں کہ اللہ کا تقوی دلوں میں آئے تو تبھی اصلاح ہو سکتی ہے. خالی میری آپ کی نصیحت سے بات نہیں بنتی، یہ دین سے دوری کی وجہ سے ہے سب کچھ. جی جی شکریہ.